سخت الفاظ میں ایک سیریل کلر وہ ہوتا ہے جو کم از کم 2 افراد کو الگ الگ واقعات میں قتل کرتا ہے جو مختلف اوقات میں پیش آتے ہیں۔ اگرچہ سیریل قتل کو کسی قانونی ضابطے کے ذریعے رسمی شکل نہیں دی گئی ہے، لیکن سیریل کلرز کے جرائم اکثر میڈیا اور عوامی شعور کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں بہت سے متاثرین ہوتے ہیں یا قتل بھیانک انداز میں کیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل فہرست میں کچھ ایسے بدنام زمانہ سیریل کلرز کی کھوج کی گئی ہے جن کے بارے میں دنیا اب تک جانتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک 7 سیریل کلرز کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں پہلے نمبر پر ہے ٹیڈ بنڈی۔ ٹیڈ بنڈی اس کی توجہ کو پسند کرتا تھا جو اس کے قتل نے اسے حاصل کی تھی، اور ریاستہائے متحدہ میں بہت سے لوگ اسے اس کی توجہ دینے میں زیادہ خوش تھے۔ مغربی امریکہ اس کا شکار گاہ تھا، جہاں واشنگٹن اور اوریگون سے لے کر یوٹا اور کولوراڈو تک نامعلوم تعداد میں قتل کیے گئے۔ زیادہ تر کالج کی کم عمر خواتین۔ بونڈی کو ایک بار کولوراڈو میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے اغوا کا مجرم قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ حراست سے فرار ہو کر فلوریڈا چلا گیا تھا، جہاں اس نے کئی گنا زیادہ قتل کیا۔ بنڈی کی حتمی گرفتاری اور اس کے نتیجے نے قوم کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، کیونکہ ملزم قاتل نے اپنے وکیل کے طور پر کام کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قتل کا پہلا ٹیلی ویژن ٹرائل تھا۔ انٹرویوز کا خیر مقدم کیا اور اپنے بنائے ہوئے مدعاؤں پر فخر کیا۔ بالآخر اسے 1989 میں برقی کرسی پر پھانسی دے دی گئی۔ دوسرے نمبر پر پیڈرو لوپیز۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیریل کلرز میں سے ایک اب بھی وہاں موجود ہو۔ پیڈرو لوپیز اپنے آبائی علاقے کولمبیا اور ایکواڈور اور پیرو میں 300 سے زیادہ قتل سے منسلک ہیں۔ ان قتلوں میں کم از کم ایک تہائی قبائلی خواتین تھیں۔ 1980 میں لوپیز کی گرفتاری کے بعد پولیس کو اس کے 50 سے زیادہ بچوں کی قبریں ملی تھیں۔ بعد میں اسے ایکواڈور میں 110 لڑکیوں کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا، اور اس نے کولمبیا اور پیرو میں مزید 240 قتل کا اعتراف کیا۔ مونسٹر آف دی اینڈز نے 20 سال بھی جیل میں نہیں گزارے، کیونکہ اسے اچھے سلوک کی وجہ سے 1998 میں 20 سال سے زیادہ کے بعد اس کا ٹھکانہ نامعلوم ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایچ ہومز۔ شکاگو میں قاتلوں کا اپنا حصہ ہے، لیکن شاید ہومز سے زیادہ پریشان کن کوئی نہیں۔ ایچ فارماسسٹ جس نے ایک ہوٹل کو اذیت ناک قلعے میں تبدیل کر دیا کہ آگے 1893 دنیا کے میلے ہومز شکاگو چلا گیا اور ایک 3 منزلہ ہوٹل تیار شروع کر دیا، جس میں ہر طرح کے ناپاک کنٹراپشنز شامل ہیں، جس میں گیس لائنز، خفیہ راستے اور جال کے دروازے، مردہ سروں تک دالان، تہ خانے تک چوٹ، ساؤنڈ پروف بینڈنگ اور ایک بھول بھلیا میں پھیلے ہوئے تشدد کے آلات شامل ہیں۔ گیس نے ہومز کو اپنے مہمانوں تک دستک دینے کی اجازت دی، اس سے پہلے کہ اس کے بعد ہونے والا بدترین واقعہ پیش آئے۔ اکثر اس کی زراعی کی میزوں پر اس کے بعد اس نے لاشوں کو عمارت کی بھٹی میں جلا دیا اور لائف انشورنس کے گھوٹالے چلائے۔ مجموعی طور پر اس نے 1896 میں پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے 30 سے زیادہ قتل کا مقابلہ کیا، صرف اس وقت پایا جب ایک ساتھی اسکیمر نے اسے مالیاتی معاہدے پر ناکام ہونے کی وجہ سے اس سے رجوع کیا۔ چوتھے نمبر پر ہے جان وین گیسی، ایک تعمیراتی کارکن جسے اس کے مضافاتی پڑوسی شب گوش ہونے والے کے طور پر جانتے ہیں۔ جان وین گیسی سیاست میں شامل تھے اور یہاں تک کہ سالگرہ کی پارٹیوں میں مسخرے کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ کوئی مسخرہ نہیں تھا۔ گیسی 1978 میں اس وقت شک کے دائرے میں آئی جب ایک 15 سالہ لڑکا جو آخری بار اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ واحد موقع نہیں تھا جب لاپتہ لڑکوں کے اہل خانہ گیسی کی طرف انگلی اٹھائی تھی، بلکہ یہ پہلا موقع تھا جب حکام نے انہیں سنجیدگی سے لیا۔ اس کے فوراً بعد تلاشی کے وارنٹ نے پولیس کو گیسی کے گھر تک رسائی دی۔ اس کے گھر کے نیچے 4 فٹ رینگنے والی جگہ میں تقریباً 30 لاشوں کی بو آ رہی تھی۔ اس عصمت دری اور تشدد
اضافی شماروں کے ساتھ قتل کی 33 گنتی کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور اس سے 1994 میں مہلک انجیکشن کے ذریعے پھانسی دے دی گئی تھی۔ 5ویں نمبر پر ہے ہیرالڈ شپ مین۔ ہیرالڈ شپ مین، جسے ڈاکٹر دیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے کم از کم 218 مریضوں کو ہلاک کیا، حالانکہ مجموعی طور پر تعداد 250 کے قریب ہے۔ وہ اس وقت تک پکڑا نہیں گیا جب تک کہ کئی لوگوں کی طرف سے سرخ جھنڈا نہیں اٹھایا گیا، جس میں ایک انڈرٹیکر بھی شامل تھا، جو کہ شمشان سرٹیفکیٹ کی سراسر تعداد سے حیران تھا، جس کا حصہ شپ مین تھا، اس حقیقت کے ساتھ کہ زیادہ تر کیسز بوڑھی خواتین کے تھے جن کی موت واقع ہوئی تھی رات کو نہیں بلکہ دن کے وقت بستر پر۔ پولیس نے تفتیش کو غلط طریقے سے سنبھالا اور شپ مین اس وقت تک قتل کرتا رہا جب تک کہ وہ لالچی نہ ہو گیا، اور اس نے ایک شکار کے لیے وصیت تیار کرنے کی کوشش کی جس میں اس کا نام فائدہ اٹھانے والا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ کی بیٹی مشکوک ہو گئی۔ آخر کار اسے 2000 میں سزا سنائی گئی اور 2004 میں جیل میں رہتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی۔ 6 نمبر پر ہے جیفری ڈیمر۔ جیفری ڈیمر نے 1978 میں صرف 18 سال کی عمر میں قتل کرنا شروع کیا تھا اور اس سے 1991 تک قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، جب ایک متاثرہ شخص فرار ہو گیا اور پولیس کو واپس ڈیمر کے ملواکی وسکونسن کے گھر لے گیا۔ یہ وہیں تھا کہ اس کی قتل کی زندگی کی کچھ لرزہ خیز تفصیلات اپارٹمنٹ میں بکھری مسخ شدہ لاشوں اور جسم کے حصوں کی تصاویر کے ذریعے دیکھی گئیں، یہاں تک کہ اس کے پاس تیزاب کا ایک ٹکڑا بھی تھا جو وہ متاثرین کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مجموعی طور پر ڈیمر نے 17 افراد کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر رنگ برنگے نوجوان تھے۔ اس نے 2 بار جیل میں وقت گزارا، پہلی بار چھیڑ چھاڑ کے لیے اور دوسری بار قتل کے لیے، اور 1994 میں ایک ساتھی قیدی کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو 7ویں نمبر پر ہے جیک دی ریپر۔ ہم اسے جیک دی ریپر کہتے ہیں، لیکن ہم واقعی یہ نہیں جانتے کہ پرانے اور بدنام زمانہ قتل کے واقعات میں سے ایک کے پیچھے کون تھا۔ قاتل 1888 میں لندن کے وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ میں نمودار ہوا اور اس نے 5 خواتین کو قتل کیا، تمام طوائفیں اور ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا۔ پولیس نے قیاس کیا کہ قاتل ایک سرجن، قصاب یا کوئی ہنرمند تھا۔ قاتل نے کارروائیوں کا خاکہ لکھ کر خطوط بھیج کر کمیونٹی اور پولیس کا مذاق اڑایا۔ اگرچہ کئی برسوں کے دوران بہت سے مشتبہ افراد کو نامزد کیا گیا ہے، لیکن قاتل کی کبھی شناخت نہیں ہو سکی۔